نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کی غذا پیدا کی، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو انسان کی ذات سے متعلق تھی۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ان انعامات کو ذکر فرما رہے ہیں جو انسان کے ارد گرد ہیں، جس کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، زمین کو نہ اتنا نرم بنایا کہ آدمی اس پر ٹھہر بھی نہ سکے اور نہ اتنا سخت بنایا کہ آدمی اس سے فائدہ بھی نہ اٹھا سکے۔ زمین کو فرش کہا۔ فرش سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زمین گول نہیں ہے، بلکہ زمین گول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی کیفیت کو جب بیان کرتے ہیں تو اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں جو انسان ظاہر میں دیکھتا ہے۔ انسان کو ظاہر میں زمین فرش نما لگتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو فرش کہا۔ اور آسمان کو چھت بنایا۔ اور تیسری نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، آسمان سے پانی برسایا۔ آسمان سے پانی برسانا یہ ایک محاورہ ہے۔ محاورے کے طور پر اوپر سے آنے والی ہر چیز کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آسمان سے آ رہا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پانی یہ بادل سے نہیں برستا ہے، پانی دراصل بادل ہی سے برستا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم سفید بادل سے پانی تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ آگے چوتھی نعمت اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہے ہیں، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اس پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے پھلوں کی غذا پیدا کی تمہارے لیے۔ اب تک جو نعمتیں ذکر ہوئی اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں تھا۔ انسان چاہے یا نہ چاہے زمین بنا ہی نہیں سکتا، نہ آسمان بنا سکتا ہے، بلکہ انسان کے وجود سے پہلے ہی زمین کا وجود ہو چکا تھا، آسمان کا وجود ہو چکا تھا، پانی بھی موجود تھا۔ انسان کا وجود تو بہت بعد میں ہوا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ یہ انعام ایسا ہے کہ جس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس میں انسان کا دخل ہے۔ آسمان کے پیدا کرنے میں انسان کا دخل نہیں، زمین کے پیدا کرنے میں انسان کا دخل نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پھلوں کے پیدا کرنے میں، غلے پیدا کرنے میں انسان کا دخل ہے، کیونکہ انسان زمین جوتتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی سینچائی کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس میں انسان کا دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اس میں اس پانی کے ذریعے سے دراصل پھلوں کو پیدا کرنے والا دراصل ہم ہی ہیں۔ کس طریقے سے؟ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان جب کھیتی کرنے جاتا ہے
تو سب سے پہلی ضرورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین کو جوتے، زمین کو نرم کرنے کے لیے اس میں کھاد ڈالیں، پھر اس کی جتائی کریں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے۔ اس میں کاشتکار کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ زمین سے جو کونپل نکلنے والی ہے، جو پھل اور پھول نکلنے والے ہیں، تو بیچ میں جو رکاوٹیں جھاڑ جھنکار آنے والی ہیں، یا جو سخت زمین بیچ میں جو رکاوٹیں آنے والی ہیں، ان رکاوٹوں کو انسان دور کر دے۔ تو دراصل انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں اس رکاوٹوں کو دور کر دے۔ دوسرا کام کاشتکار کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ تو اس میں بھی کاشتکار کا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ وہ کونپل کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ تو انسان کا کام، کاشتکار کا کام صرف دو ہی ہے کہ وہ درخت کے راہ میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کر دے اور اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ رہی بات پانی دینے کی جو باری آتی ہے، اس میں بھی دراصل کاشتکار کا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے پانی کو اور اللہ ہی کے قدرت سے جو کونپل نکلنے والا ہے اس میں وہ ایک معین مقدار میں معینہ وقت میں وہ پانی ڈال دے۔ تو ان ساری چیزوں سے صرف اور صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف ظاہری ہے۔ دراصل باطنی طور پر جو کام ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بھلا بتاؤ جو تم بوتے ہو کیا تم اسے اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ ان سارے انعامات کا ذکر کرنے کا دراصل مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک توحید کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے وجود کے لیے، تمہارے بقا کے لیے جو جو چیز ضرورت تھی ہم نے تمہیں مہیا کی۔ اب تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم میری مان لو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تبھی تم کامیاب ہوگے۔ نہیں اگر تم میرا راستہ چھوڑ دو گے، کسی اور کے راستے کو اختیار کرو گے، تو پھر تمہیں میری ہی غلامی نہیں 70 کروڑوں کی غلامی کرنی پڑے گی۔ اور اگر کسی شاعر نے کہا ہے، ایک در چھوڑ کے ہم ہو گئے لاکھوں کے غلام، ہم نے آزادی عرفی کا نہ سوچا انجام۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غلامی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ ان ساری نعمتوں کے پیدا کرنے والے، بنانے والے، مہیا کرنے والے جب ہم ہی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ ہم ہی نے پیدا کیا، تمہیں معلوم ہے کہ سارے اسباب مہیا کرنے والے ہم ہی ہیں، تو اب تو تم مان جاؤ اللہ کے ساتھ، اب تو تم کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید پیش کر رہے ہیں۔ اس عقیدہ توحید کو تمام انبیاء کرام نے پیش کیا۔ آسمانی تمام کتابوں میں اس عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال، اخلاق اور ساری زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور بہت ہی زبردست اثر پڑتا ہے۔ اگر انسان اپنا نظریہ بنا لے کہ ایک ہی اللہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اسی کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، درخت کا پتا بھی اس کے بغیر نہیں ہلتا، ہر چیز کا علم اسے ہے،
تو جب اس چیز کا تصور ایک انسان کرتا ہے تو پھر وہ ہر غم میں، ہر رنج میں اور ہر آرام میں، ہر تنگی و مشقت کے وقت وہ اسی کی یاد کرتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر اتنی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اسباب ظاہرہ کو صرف اور صرف ایک پردہ سمجھتا ہے، باقی وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے دراصل کوئی قدرت ہے جو کام کر رہی ہے، باقی اسباب ظاہرہ صرف اور صرف پردے کے طور پر ہے۔ اس حقیقت کو ہر کوئی نہیں پہچانتا، وہی پہچان سکتا جس کے اندر بصیرت ہو۔ اگر کوئی شخص اسباب ظاہرہ ہی کو اصل سمجھ لے تو اس کی مثال اس بے وقوف دیہاتی کی سی ہے جو ایک اسٹیشن پر جاتا ہے اور گارڈ کو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں دو جھنڈے ہیں، ایک لال ہے ایک ہرا ہے۔ ہری جھنڈی کی وجہ سے گاڑی چل پڑتی ہے اور لال جھنڈی کی وجہ سے گاڑی رک جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ اتنی بڑی لمبی گاڑی پہاڑ نما ایک جھنڈی کی وجہ سے رک جاتی ہے اور ایک جھنڈی کی وجہ سے چل پڑتی ہے، اور وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سجدہ کرنے لگتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دراصل یہ ٹرین کے چلانے کی اور روکنے کی جو طاقت وہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر تھوڑا اور غور کرتا ہے تو غور کرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، دراصل ٹرین کے چلانے والا تو دراصل وہ تو ڈرائیور ہے۔ پھر آگے اور غور کرتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ٹرین جو چل رہی ہے وہ دراصل انجن کے ذریعے سے چل رہی ہے۔ پھر ایک موحد انسان جب غور کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ دراصل نہ جھنڈی کی وجہ سے ٹرین چل رہی ہے اور نہ انجن کی وجہ سے ٹرین چل رہی ہے اور نہ وہ پانی اور بھاپ جو اس کے اندر ہے اس کی وجہ سے ٹرین چل رہی ہے، بلکہ ٹرین جو چل رہی ہے دراصل چلانے والا وہ قدرت ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، جو اس پانی کا پیدا کرنے والا ہے، جو بھاپ کا پیدا کرنے والا ہے، جو اس لوہے کو پیدا کرنے والا ہے۔ چلانے والا دراصل وہ ذات ہے۔ تو یہ بصیرت کب پیدا ہوگی؟ بصیرت اس وقت پیدا ہوگی جب ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سچویشن میں ہم اسی کے طرف رجوع ہوں، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہر وقت ہم اسی سے رجوع کریں۔ اور رجوع کرنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ موقع موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بھی بتائی، اور ہمارے بزرگوں نے ان ساری دعاؤں کو چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھ بھی دیا، جمع بھی کر دیا، تو ہمارے لیے بہت آسانی بھی ہے۔ تو موقع موقع سے جو دعائیں آئی ہیں ہم اسے پڑھیں، اسے یاد کریں، پھر اس کے بعد ہر موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا آج کل یہ فیشن بن گیا ہے، بلکہ یہ عادت سی بن گئی ہے کہ ہم دعا صرف اور صرف اسی وقت کرتے ہیں جب اسباب ظاہرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب اسباب سے کوئی کام حل ہونے والا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی سے رجوع کرنا ہوگا، اسی وقت ہم رجوع کرتے ہیں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس وقت دعا کرتے ہیں، یا ڈاکٹر کے پاس ہے پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہو جائے۔ اس وقت چونکہ اسباب ظاہرہ پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، یا اسباب ظاہرہ بالکل ہم اختیار کر چکے ہوتے ہیں، تب جا کر ہم صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر اسباب ظاہرہ ختم ہونے کے بعد ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ توکل صرف اور صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جہاں پر اسباب ظاہرہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ توکل دراصل یہ بھی ہے کہ ہم اسباب ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔
افطاری سامنے موجود ہے، کھانا سامنے موجود ہے، اس کے باوجود ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو کھانا موجود ہے یہ ہمارے پیٹ میں چلا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ کھانا موجود ہونے کے باوجود بھی یہ کھانا ہمارے پیٹ میں نہ جائے، ہمارے بدن میں فالج لگ جائے یا کوئی اور بیماری پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے یہ کھانا نصیب نہ ہو، یا یہ کھانا ہم کھا بھی لیں تو امید ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس کھانے سے ہمارے جسم میں طاقت پیدا نہ ہو، یا اس کھانے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی برا کام انجام دیں، اللہ کے راستے میں اس سے پیدا ہونے والے طاقت کا استعمال نہ کریں۔ ایسی بہت ساری چیزوں کی امید ہے، اس لیے ہمیں صرف اور صرف اسباب ظاہری کے ختم ہونے کے بعد ہی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسباب ظاہری کے موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو یقیناً ہمارے اندر بصیرت پیدا ہوگی، اسباب ظاہرہ پر یقین ختم ہوگا اور قدرت کاملہ ایک اللہ کی ذات پر اعتماد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اور کامل ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔